علیکم دوستو۔ آنکھوں کے اشک بہت ہی خاص ہوتے ہیں۔ مسکراہٹ تو کسی بھی بات کے لیے دیتے ہیں، مگر اکثر لوگوں کے سامنے انہیں بہانے سے روکتے ہیں۔ مگر یہ آنسو اپنے رب کے سامنے نہ تو روکتے ہیں نہ ہی رک سکتے ہیں۔ یہ آنسو جن کے لیے خاص ہے ان کی محبت بھی خاص ہے۔ جان لو، اللہ کو کسی کا مانگنا اتنا پسند آ جاتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے بار بار مانگے۔ آپ کبھی بھی اللہ سے مایوس نہ ہو۔ دیر ہو رہی ہے پھر بھی دعائیں مانگتے رہو، کیونکہ دعاؤں سے سب کچھ بدل سکتا ہے۔ جو تم نہیں کر سکتے وہ دعاؤں سے ہو سکتا ہے، پھر بھلے ہی وہ کام تمہارے نزدیک لاکھ ناممکن کیوں نہ لگتا ہو۔ یاد رکھو، جب تمہیں تمہارا نفس اور شیطان یہ وسوسے دلائے کہ یہ تمہاری دعاؤں سے کچھ بھی فائدہ ہونے والا نہیں، تو خود سے وہی کہہ لو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا، اور مجھے یقین ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر کبھی بھی محروم نہ رہوں گا۔ جان رکھو، وہ لا حاصل آرزو ہیں، وہ ادھورے ٹوٹے ہوئے خواب، کسی کا بدل جانا، کسی کا روٹ جانا، یقیناً تمہاری زندگی کا روگ بن کر تمہیں اندھیری کھائیوں میں دھکیل دیتا ہوگا، اور تم اکیلے تنہائیوں میں آنسوؤں سے اللہ کو پکارتے ہوگے اور اسے اپنا دکھ درد بتاتے ہوگے۔ تو سنو، وہ تمہارے دل کی خاموشی کو سننے والا رب، تمہارے اشکوں کو چننے والا رب، تمہارے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے والا رب خود تم سے مخاطب ہے۔ اور اگر تم پر کوئی واقعی مصیبت واقع ہو جائے تو اپنے پروردگار کے لیے صبر کرو۔ تم پر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، لہٰذا تم اسی کو اپنا وکیل بناؤ، اور جو لوگ باتیں بنا رہے ہیں ان پر صبر کرو، اور شرافت سے ان سے الگ ہو جاؤ، اور ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نپٹنے کا کام تم مجھ پر چھوڑ دو، اور بے شک تمہارا صبر بھی اللہ ہی کی مدد سے ہے۔ تم جانتے ہو کہ زندگی کے کڑے اور کڑوے تجربے سے گزر کر اور کئی بار ٹوٹنے کے بعد پیدا ہونے والی خود اعتمادی ایک روشن راہ کی صورت میں تمہیں اس مقام تک لے کر جاتی ہے جہاں سے معجزوں کی راہیں ہموار ہوتی ہے۔ جانتے ہو، زندگی میں سب سے مشکل کام برداشت کرنا ہوتا ہے، مگر یاد رکھو سب سے ضروری کام بھی یہی ہوتا ہے۔ اگر تم غیر ضروری چیزوں کو اپنی میموری میں سیو کرو گے تو ہیگ ہو جاؤ گے۔ یاد رکھو، تقدیر کوئی میری لسٹ پر نہیں لکھی جاتی اور نہ ہی ہاتھوں کی لکیر میں ہوتی ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ تم کتنی ہمت دکھاتے ہو اپنی زندگی بدلنے کی، اپنے حالات کو سنوارنے کی۔ دیکھو، اگر تم اس مہربان رب کی مصلحت کو سمجھے بنا مایوس ہو جاؤ گے نا تو تاریک وادیوں میں بھٹک سکتے ہو۔ تمہاری زندگی کو اتنی بے وقت سہل نہیں ہے کہ تم اپنی ہمت کو ہار بیٹھو۔ میرے رب کا قرآن کہتا ہے، اور اگر اللہ نے کسی کو کوئی چیز کا یا اختیار دے رکھے ہیں، جب تک اللہ چاہے انہیں حاصل رہتے ہیں اور جب چاہے انہیں واپس طلب کر لے، کیونکہ وہ رب ان حکمتوں سے واقف ہے جو تم نہیں جانتے۔ تم خود کو ہرگز غمگین مت کرو، جو کچھ بھی تم کھوتے ہو اسے کسی نہ کسی نعمت کی صورت میں ضرور پاؤ گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی کو چاہو اور وہ تمہیں ٹھکرا دے تو وہ اس کی بدنصیبی ہے، لیکن اگر تم زبردستی اس کو اپنانا چاہو تو یہ تمہارے نفس کی ذلت ہے۔ جانتے ہو، کبھی کبھی تم زندگی کی غلط ٹریک پر چلنا شروع کر دیتے ہو، جہاں تمہیں غلط لوگوں سے واسطہ پڑ جاتا ہے اور تم اپنی ہی نادانی میں ان پر اندھا اعتبار کر کے اپنا سفر جاری رکھتے ہو، ایسا سفر جس کی کوئی منزل نہیں ہوتی۔ اور جب تم اللہ سے التجا کرتے ہو نا تو اللہ تعالیٰ خود تمہارے راستوں کو موڑ کر اپنی طریقے سے تمہیں بہترین منزلوں تک پہنچاتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ نئی راستے وہی تلاش کرتے ہیں جو جانتے ہیں کہ پرانے راستے کیوں روک دیے گئے تھے۔ اور جانتے ہو، تمہاری ان آنکھوں میں آنسوؤں کا امڑ آنا اور اللہ سے مانگتے ہوئے تمہارے دلوں کا لرز جانا اور تمہارے وجود کی گہرائیوں میں
یا کہیں کا کہیں اتر جانا یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ نے ابدی فائدے تمہارے لیے لکھ دیے ہیں۔ وہ عطا کرتا ہے جو تمہارے گمان سے کہیں بڑھ کر ہوگا۔ وہ عن قریب تمہارے اس دل کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ اور اگر تمہارا دل کہے کہ زندگی بہت مشکل ہے تو اس سے ایک سوال کرو، اس کے مقابلے میں تمہاری زندگی مشکل ہے؟ تب تمہیں ایسے ایسے لوگ نظر آئیں گے جو تمہارے جیسی زندگی کی تمنا کرتے ہیں۔ پھر اس کردار میں پھنسی کشتی پر تم جب سجدہ شکر بجا لاؤ گے کہ تم کشتی میں تو موجود ہوتے۔ جانتے ہو زندگی تمہیں بہت کچھ سکھانا چاہتی ہے، مگر تم حد سے زیادہ حساس ہو کر اپنے لیے مشکلات کھڑی کر لیتے ہو اور ایسی ایسی باتوں پر خوب روتے ہو اور سوچتے ہو جو کسی کے لیے بالکل بے معنی ہو جاتی ہے۔ دیکھو جب تک تم اپنی قدر نہیں کرو گے نا، خود کو ویلیو نہیں دو گے، لوگ تمہاری قدر نہیں کریں گے۔ تمہیں سب سے پہلے اپنی قدر کرنی ہے۔ جانتے ہو زندگی اداسی سے بہت آگے کی چیز ہے۔ جو تمہیں چھوڑ جائے اسے چھوڑ دو، جو تمہیں توڑ جائے اسے معاف کر دو، جو تمہارے احساس اور جذبات کی قدر نہ کر سکے اس کے سامنے خاموشی اختیار کر لو اور کسی کا جانے کا دکھ کرنے کی بجائے صحیح وقت کا انتظار کرو۔ اور ہر کسی کو راضی کرنا تمہارے لیے لازم نہیں ہے، بس اللہ کو راضی کرنا کافی ہے۔ اور جان رکھو کہ کچھ دیر ہی صحیح مگر تمہیں اس صبر کا معجزہ ضرور دیکھنے کو ملے گا۔ یاد رکھو تمہارا رب تو وہ ہے جو تمہارے آنسوؤں کی قیمت ادا کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یقیناً میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میرے لیے راستے پیدا کرے گا۔ کیونکہ جب محبت رب سے جڑ جاتی ہے تو نہ امیدی ٹوٹ جاتی ہے اور نہ توجہ بھٹکتی ہے، نہ ہی ایمان بہکتا ہے، بلکہ امتنان کی وہ لذت حاصل ہوتی ہے جو روتی آنکھوں کو بھی ٹھنڈک دیتی ہے۔ مطمئن ہو جاؤ تمہاری دعائیں، تمہاری روتی ہوئی آنکھیں اللہ کے عرش سے خوشیوں کے وہ حسین نظارے لے کر اترے گی جو تمہارے بکھرے ہوئے وجود کو ایسا سمیٹ دے گی پھر کوئی غم تم پر حاوی نہ ہوگا۔ ان قریب تمہاری جھولی میں محبت کے خزانے ہوں گے جو تمہارے دل کے آنگن کو حسین رنگوں سے بھر دیں گے۔ خود کو مضبوط کر کے سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر دیکھو حقیقت کو تسلیم کر کے، اللہ کے کن پر یقین رکھ کر توکل کر کے تو دیکھو، پھر دیکھنا کیسے روح کے اندر سکون ہی سکون بھر جائے گا۔ انشاءاللہ میری آپ کے لیے دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل کا خاتمہ کرے، اللہ آپ کے دل کی ہر دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین۔ دوستو ویڈیو سے آپ کو کچھ بھی اچھا لگا ہو تو مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے۔ جزاک اللہ خیر۔